بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ براڈکاسٹ پی کے پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے حضرت آمنہ سے نکاح کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جان کے عوض 100 اونٹوں کو نظر کیا گیا، اور اسی شریعہ کا نفاذ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا، جہاں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہوئی۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین، پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت عبدالمطلب جب آپ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ اس سلسلہ میں قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسب میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کے زیر تربیت تھیں، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا، اور خود حضرت عبدالمطلب نے وہیب یعنی حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے اپنے نکاح کا پیام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ انہی کے بطن سے ہیں جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ عزیز ناظرین، حضرت عبداللہ کے حضرت آمنہ کے نکاح کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبدالمطلب اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مور تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھیں اور تورات و انجیل سے بخوبی واقف تھیں۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھا تو ان کو اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی، جس پر حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے: حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو مارز ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے۔ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصے میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو جگہ دی۔ معزز ناظرین، یہ روایت دلائل ابی نعیم میں 4 طریقوں سے اور طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے، جس کے بعض راوی ضعیف بھی ہیں، لیکن جو روایت اس قدر مختلف طریقوں سے مروی ہو، بالفرض اس روایت کی ہر سند کا ہر راوی بھی فردن ضعیف ہو، تب بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہے۔ مختلف طریقوں سے مروی ہونے کی وجہ سے حسن لغیری کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں ایک بات بیان کرتی چلوں کہ اصول حدیث میں حسن لغیری ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے بعض راوی ضعیف ہوں اور روایت مختلف طریقوں سے مروی ہو، لیکن حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب راوی کا فاسق یا جھوٹا ہونا نہ ہو، تو اس روایت کے مقبول اور معتبر ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اور یہ روایت تاریخ طبری میں بھی سند کے ساتھ مذکور ہے، جس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت آمنہ سے نکاح کے بعد حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ہی ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو حضرت عبدالمطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے وہ مدینہ ہی میں ٹھہر گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر حضرت عبدالمطلب اور خویش و قارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو صدمہ اور ملال ہوا۔
اس بارے میں قیس ابن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جس کی کنیت ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑیں۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے علم میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اس سیریز کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔